نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کر تمام احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے اس درس عرفان قرآن کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 وہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کی تلاوت کرنے کی ریزن یہ ہے، یہ اسلامی مہینہ جس کا نام ہے رجب، اس مہینے میں بہت سارے ائمہ اہل بیت اطہار ان کی ولادتیں بھی ہیں، ان کے وصال بھی ہیں، اور بالخصوص مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم حسنین کریمین کے ابو جان سیدہ کائنات کے سر کے تاج آقا علیہ السلام کے منظور نظر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، جن کے یوم ولادت کو اس ٹرم کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے مولود کعبہ۔ تو اس ماہ کی 13 تاریخ کو آپ کا یوم میلاد ہے، اسی مناسبت سے میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس ضمن میں آیت نمبر 55 میں نے تلاوت کی سورۃ المائدہ کی، اسی کے تحت وقت مقررہ میں اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور فریضہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ جملہ معزز سامعین اور جملہ معزز ناظرین، آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ کی نسبت 3 ہستیوں کی طرف کی گئی۔ لفظ ایک ہے، نسبت اس کی 3 ہے۔ لفظ ہے ولی، ولیکم اللہ ورسول،
اسی ایک لفظ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، اللہ کے رسول کی طرف بھی ہے، اور ایمان والوں کی طرف بھی ہے۔ ایک ہی لفظ کی نسبت جب تین ہستیوں کی طرف ہو جائے، اس وقت اس لفظ کا معنی دیکھنا، سمجھنا اور اس کا فہم بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ کہیں بھی عقل ٹھوکر نہ کھا جائے۔ تو لفظ ولی کا اگر معنی، اس کا مفہوم ہم قرآن حکیم کی گئی تفاسیر کی روشنی میں کریں تو لفظ ولی کا ایک معروف معنی ہے جو مفسرین کرام کرتے ہیں۔ ولی کا معنی ہے دوست۔ کیا معنی ہے؟ دوست۔ میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس لفظ کا معنی ایک تو دوست کیا ہے، دوسرا اس کا معنی کیا ہے حقیقی مددگار۔ اس کے علاوہ پھر اور بہت سارے مفسرین کرام، جن میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اوائل دور کے مفسرین، انہوں نے بھی اس لفظ ولی کے معنی اپنے اپنے اعتبار سے کیے۔ لفظ ولی کا معنی مفسرین نے ایک معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے حاکم۔ ایک اور معنی کیا ہے لفظ ولی کا معنی ہے محب۔ ایک اور معنی کیا ہے مفسرین کرام نے، اس کا معنی ہے محبوب۔ لفظ ولی کا ایک اور معنی مفسرین کرام نے کیا ہے وارث، نگہبان اور محافظ۔ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہوں گے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، نکاح خان اس وقت پوچھتا ہے کہ اس بچی کا ولی کون ہے، ولی وارث کون ہے۔ اس وقت جو لفظ بولا جاتا ہے ولی، ولی کا معنی ہوتا ہے وارث۔ اسی طرح ایک لفظ جب جنازہ پڑھانے والے علامہ صاحب تکبیر تحریمہ سے پہلی صف میں کھڑے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میت کا ولی کون ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے، کیونکہ نکاح جنازہ پڑھانے کا حق زیادہ تو ولی کے ورثاء کو، میت کے ورثاء کو ہوتا ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کے بیٹوں کو ہوگا، ماں ہے تو اس کے بیٹوں کو ہوگا۔ یہ تو ہم عزت افزائی کے لیے، پروٹوکول کے لیے علماء کھڑے ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نیک ہیں، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ تو وہ جنازہ پڑھانے سے قبل پبلک کی طرف منہ کر کے پوچھتے ہیں کہ میت کے ولی کی طرف سے اجازت ہے۔ معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے وارث کون ہے۔ تو یہ ڈھیر سارے معنی ہو گئے۔ لفظ ولی کا معنی ہو گیا مددگار، لفظ ولی کا معنی ہو گیا محب، لفظ ولی کا معنی ہو گیا محبوب، لفظ ولی کا معنی حاکم، جیسے ولی عہد لفظ بولا جاتا ہے، یعنی عہد کا حاکم۔ لفظ ولی کا معنی وارث، محافظ، نگہبان۔ حاجت روا بھی اس کا معنی ہے، مشکل کشا بھی اسی لفظ کا معنی ہے۔ ایک لفظ جب قرآن حکیم میں کثیر المعانی ہو جائے تو اس وقت کون سا معنی ہم نے آیت کے اندر لینا ہے،
اس وقت پھر تفسیر کا اصول ہے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کو پڑھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب اتری، کیوں اتری، کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ آیت کریمہ آسمان سے زمین کی زینت بنے۔ تو جب شان نزول پڑھتے ہیں تو شان نزول میں ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ملتا ہے، پھر وہ واقعہ پڑھتے ہیں، وہ واقعہ خود بخود اس لفظ کا معنی متعین کر دیتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اگر اس آیت کا شان نزول پڑھیں کہ نازل کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیا مسئلہ درپیش ہوا کہ اس آیت کی ضرورت پڑ گئی اور اللہ کریم نے یہ حکم، یہ آیت زمین پر نازل کر دی، اس اصول کے تحت اگر اس کا شان نزول پڑھیں، اگر آج کے دور کی کسی تفسیر کا پڑھیں، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، پچھلی صدی کا یا اس سے پچھلی صدی کا پڑھیں تو اعتراض ہو سکتا ہے، تو ہم پہلی، دوسری، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں، ان ساری صدیوں سے پیچھے 1000 سال پہلے کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا نام ہے احکام القرآن۔ آواز سمپل سادہ کر لیں جیسا میں نے کہا ہے، 1000 سال پہلے کی تفاسیر، ان تفاسیر میں سے تفسیر ہے احکام القرآن۔ اس کے جو مفسر ہیں ان کا نام ہے امام ابو بکر الجساس، وہ اس کا معنی اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، اور شان نزول بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک روایت کوٹ کی جس چیپٹر کے اندر، جس باب کے اندر، اس کا نام ہے اعمال یسیرہ، یعنی وہ اعمال اگر نمازی نماز کے اندر کر دے تو اس کی نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، تو ان کو کہتے ہیں اعمال یسیرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کو بولنے چاہنے بھی کہ میں نہیں بولنا ہے، اعمال یسیرہ۔ اس میں انہوں نے یہ روایت کوٹ کی کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، کوئی صحابہ کرام آپس میں علمی مذاکرہ کر رہے ہیں، کچھ اپنے انفرادی اوراد و وظائف میں ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، آپ نفلی نماز تھی یا جو بھی تھی، اللہ کے حضور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ نماز میں مصروف ہوئے تو اس دوران ان کے قریب ایک سائل آ کے کھڑا ہو گیا، منگتا، سوالی، طالب۔ اللہ کے حضور اس نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، وہ دعا میں مصروف ہو گیا، وہ نماز میں مصروف تھے، اور دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ عرضی ہے تیری بارگاہ میں کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری کر، حاجت مند ہوں، میری حاجت روائی کر، میں مشکل میں مبتلا ہوں، میری مشکل کشائی کر۔ یہ دعا کر کے تو پھر وہ بندہ سائل، منگتا، سوالی وہاں کھڑا رہا، دیر کافی گزر گئی، مگر کوئی شخص وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اس کے قریب آ کے یہ نہ پوچھ سکا کہ کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، کون سی مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے۔ اسی دوران پھر وہ مایوس ہو کے تو مسجد سے باہر نکلنے لگا، اور نکلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، عرض کرتا باری تعالیٰ ایک عرضی پیش کی تھی، قبول کوئی نہیں ہوئی، نہ کسی نے حاجت روائی کی، نہ کسی نے مشکل کشائی کی، تو تیری بارگاہ سے مایوس واپس جا رہا ہوں۔ جو ہی مولا کائنات کے قریب سے گزرنے لگا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے حالت نماز میں اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا، آپ کے دائیں ہاتھ کی ایک انگشت مبارک میں قیمتی نگینے کی انگوٹھی تھی،
ہاتھ آگے کیا تو قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا کہ منگتے سائل مایوس نہ جا، میری یہ انگوٹھی اتار لے، بازار میں جا کے بیچ کے جو تیری ضروریات ہیں ان کو پورا کر لے۔ زبان سے نہیں بولا، قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، کھانا کھا رہے ہو تو سالن والا ڈونگا ویٹر کو دیں، بولنا نہیں، صرف ڈونگا دیں، وہ سمجھے گا کہ اس میں کیا ڈال کے لانا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں قرین حال۔ تو قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا، انگوٹھی اتار لے، بازار میں جا کے بیچ دے اور اپنی ضروریات کو اس سے ملنے والی قیمت کے ساتھ پورا کر لے۔ اس نے انگوٹھی اتار لی، چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، مگر وہاں پر بیٹھے ہوئے جو صحابہ کرام تھے، تکنے والے تھے، ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات چھوڑ گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے مولا علی کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جب آپ نماز مکمل کر بیٹھے، سارے صحابہ کرام آپ کے قریب آئے اور آ کے پوچھتے ہیں مولا کائنات سے کہ علی، یہ جو نماز کے اندر آپ نے کام کیا ہے، اس سے آپ کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ساتھ ہی ایک صحابی کی آواز آئی کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں، آقا جو موجود ہے۔ تو صحابہ کرام اب در دولت پہ تشریف لے آئے، دستک دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے دست بستہ یہ سوال پیش کیا کہ حضور آج علی نماز میں کھڑے تھے، سائل آیا، دعا کی، جانے لگا، انہوں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے انگوٹھی اتار لی، کیا اس عمل سے مولا کائنات کی نماز پر کوئی اثر پڑا ہے؟ قبل اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بولتے، آسمان سے جبریل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 لے کے حاضر ہو گیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور فریضہ زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے حضور ہر وقت عاجزی کے ساتھ جھکے رہتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ اب اگر شان نزول کو پڑھ لیا، اب اس کے شان نزول کے ساتھ لفظ ولی کا معنی متعین ہو گیا۔ شان نزول یہ تھا کہ ایک سائل آیا ہے، اس نے اپنا رونا رویا، اپنی تکلیف پیش کی، اس تکلیف سے نکالنے والی ہستی مولا کائنات ہے، اس ضمن میں آیت آ گئی تو لفظ ولی کا معنی یہ متعین ہوا، ولی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے، جو حاجت روائی کرتا ہے، مصیبت میں دکھ میں مبتلا لوگوں کی مصیبت اور دکھ ان کے دور کرنے کی شکل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ولی کہتے ہیں۔ تو جب یہ ولی کا معنی متعین ہو گیا، اب اس آیت کریمہ کا پہلا مصداق ایمان والوں میں سے پھر کون بنا؟ ایمان والوں میں سے اس آیت کا پہلا مصداق کہ مشکل کشائی بھی کرے اور یقیمون الصلاۃ یہ صفت بھی پائی جائے، تو یہ ساری کیفیت عملی طور پر جس میں نظر آتی ہے اس کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ کیا۔
حالت نماز میں بھی ہیں اور مشکل کشائی بھی کر رہے ہیں. اور یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر جی نہ کریں یہ ماننے کو، کیونکہ معدے کمزور ہوتے ہیں، ہائی ڈوز کبھی کبھار ان کو ہضم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اگر یہ حدیث سنا دی جائے تو شاید یہ حدیث اگلے کا کام آسان کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے مومن ہی مشکل کشا ہے. اس دنیا میں جو شخص کسی کی ایک مشکل آسان کرتا ہے، روز قیامت رب اس کی 100 مشکلوں کو آسان کرے گا. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ السلام ہر مومن کو اپنی زبان مقدس سے مشکل کشا کہہ رہے ہیں. اگر میں مشکل کشا بن سکتا ہوں، آپ مشکل کشا بنے، اور مشکل کشائی کا لفظ سن کے زبانوں پہ سمائل آ جائے، تو مولا کائنات کی نسبت کے ساتھ یہ لفظ سن کر تو زبانوں پہ سمائل اور لبوں پہ سمائل کیوں نہیں آتی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو اس آیت کریمہ کے تحت مشکل کشا ایمان والوں میں سے جس کا مصداق یہ آیت کریمہ بنی وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماسٹر ہی کھول دیں، ماسٹر کھول دیں بیٹا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہہ دے ان کی نماز کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے ایک جنگ میں تیر لگ گیا، پنڈلی میں تیر لگا، بہت گہرا چلا گیا تھا، جو ہی وہ تیر نکالتے شدت ہوتی، درد کی شدت، اس کے ساتھ آپ ایک ٹھیس اٹھتی، تکلیف ہوتی، تو آپ نے منع کر دیا. حالت نماز میں کھڑے تھے، کسی نے آگے بڑھ کے وہ تیر نکال دیا، تو ان کو تو تیر نکلنے کی خبر ہی نہ ہوئی. بعد میں فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے تو چمٹی کے کاٹنے جتنا درد بھی نہیں ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوا جن کو تیر نکلنے کی خبر نہیں ہوئی ان کو سائل کے آنے کی خبر کیسی ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوا. اس کا جواب بڑا سمپل سادہ ہے کہ جب مولا علی نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے تھے، وہ دعا مانگ رہا تھا، سائل، منگتا، طالب، اس دعا مانگنے والے کی دعا اللہ کے حضور پہنچی یا نہیں؟ جی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی یا نہیں؟ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا پہنچی اللہ کی بارگاہ میں، تو مولا علی کہاں کھڑے تھے؟ وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے. اور پھر اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ خود اتر کر کسی کی بنفس نفیس یا ایک عملی شکل میں جسمانی شکل کے ساتھ مدد نہیں کرتا، وہ مسبب الاسباب ہے. اس مسبب الاسباب نے اس سائل کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو سبب پیش کیا، اس سبب کا نام مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کا مصداق اول مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بنایا ہے. سبحان اللہ. دو مقام قرآن حکیم کے اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات علمی حوالے سے تھوڑی سی مضبوط ہو جائے. سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر اس کی 80، اس کے اندر آقا علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس کا مفہوم سارا بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے. دعا ہے میرے آقا کی. آقا علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں وَقُلْ رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق. عرض کیا اے میرے رب تو نے جہاں بھی مجھے داخل کرنا ہے سچ کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے نکالنا ہے سچ کے ساتھ نکال. یہ دعا ہے آقا کی. آقا علیہ السلام کی دعا اس کی ایک علامت ہے. آقا کی دعا قرآن میں جہاں بھی آئے گی
اس دعا سے پہلے لفظ کل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ قل بولے کل. جیسے عرض کیا قل رب زدنی علما، یہ بھی حضور کی دعا ہے. تو پہلے آ گیا کل. اس آیت کریمہ میں بھی لفظ ہے کل. باقی بے شمار نبیوں کی دعائیں بھی ہیں. 25 انبیاء کی دعائیں ہیں آئے قرآن پاک میں. آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی. پھر ان کی دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. پھر زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. کسی نبی کی دعا سے پہلے لفظ کل نہیں آتا. آقا کی دعا کے ساتھ لفظ کل. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ سے جب مانگتا تو اپنی خواہش سے مانگتا. اپنی خواہش سے. میرے آقا جب بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگتے اپنی خواہش سے نہیں، اس کی خواہش سے مانگتے. وہ فرماتا ہے میرے محبوب ہر کوئی میری بارگاہ سے از خود مانگتا ہے. محبوب میں کہتا ہوں آپ بھی کچھ مانگ لیا کریں. کل. پھر عرض کیا باری تعالیٰ رب ادخلنی مدخل صدق. باری تعالیٰ تو نے جہاں بھی داخل کرنا ہے سچ کے ساتھ داخل کر، جہاں سے نکالنا ہے سچ کے ساتھ نکال. بڑی معروف دعا ہے آقا علیہ السلام کی. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں تو جہاں داخل ہو رہے تھے آقا اس جگہ کا نام ہے مدینہ پاک، اور جہاں سے نکل رہے تھے اس جگہ کا نام ہے مکہ پاک. تو جہاں داخل ہو رہے ہیں اس کا ذکر آ گیا پہلے، اور جہاں سے نکل رہے ہیں اس کا ذکر آیا بعد میں. گویا بات اگر کھل کے کر دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اپنے بیٹھے ہوئے. ذکر مدینہ پاک کا پہلے کیا، مکہ کا بعد میں کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہ تمہیں مدینہ ہی نظر آتا ہے، مدینہ مدینہ مدینہ، اسی کی حاضری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مولا مدینہ پاک کی زیارت کرا. وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو بابا وجہ بڑی آسان ہے. آقا علیہ السلام نے جب اپنی دعا میں ان دو شہروں کا ذکر کیا، مکہ کا ذکر بعد میں کیا، مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیا ہے. اس کی توجیہ وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی مایا ناز کتاب جو پچھلے سالوں نے ترتیب دی، جس کا نام ہے فضائل حرمین شریفین، اس کا جو چیپٹر ہے مدینہ پاک کی فضیلت والا، اس میں آپ نے اس آیت کے تحت 2 توجیحات اس کی پیش کی کہ مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیوں کیا. آپ کو پتہ جب سے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو مکے والوں کا جو بیہیویئر تھا آپ کو پتہ ہے انہیں حضور کے ساتھ کیا کیا. کانٹے بچھاتے راہوں میں، پتھر مارتے، اور جو آپ کے رفقا تھے تھوڑے بہت ان پر مکہ کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی. تو یہ آقا کی بڑے عرصے سے خواہش تھی کاش عرش والا رب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا حکم فرما دے، کیونکہ یہ آقا کی خواہش تھی مدینہ جانا، آقا کی تمنا تھی مدینہ پاک جانا. اللہ نے جب اس آیت کریمہ کے اندر مصطفیٰ کی دعا کو نقل کیا تو خواہش مصطفیٰ کا ذکر پہلے کر دیا. خواہش مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا ہے، مدینہ پاک کی جو خواہش تھی، اور مکہ پاک کا ذکر بعد. یہ میرے شیخ بات کر رہے ہیں. اور پھر میرے شیخ اس آیت کی دوسری توجیہ بھی ایک بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ پاک جانے کی خوشی تھی تو غم بھی تو تھا نا مکہ پاک سے جدائی کا. آپ کی والدین کریمین کا شہر ہے، آباء و اجداد کا شہر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس میں آپ کی اپنی ولادت مبارکہ اس مکہ شہر میں ہوئی، سوق اللیل گلی میں. تو وہ فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کہ ایک شہر سے نکلنے کا غم تھا اور ایک میں جانے کی خوشی تھی. تو کیا کیا؟ خوشی والے شہر کا ذکر پہلے کیا تاکہ اس کا غم بھول جائے، تاکہ اس کا غم. جیسے آپ اپنے گھروں میں چھوٹا بچہ اگر کوئی چیز لے لے تو آپ اس سے وہ لینی ہو
تو پہلے ایک دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ لے لیں اور مجھے یہ دے دیں، ایسے ہی ہے نا، تاکہ جب وہ لے گا تو اس کے چھن جانے کا دکھ نہیں ہوگا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ایک شہر سے آقا نکل رہے تھے اور ایک میں داخل ہو رہے ہیں۔ داخل ہونے والے شہر کی کیونکہ خواہش تھی، تمنا تھی، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا تاکہ جس سے نکل رہے ہیں اس کا غم میرے محبوب بھول جائیں۔ اب اس دعا کا جو اگلا حصہ وہ لے لیں، ریلیونٹ بات تو وہ ہے ہماری، وہ یہ عرض کیا باری تعالیٰ، اب یہ لفظ میرے ساتھ دہرانے ہیں آپ نے، وَجْعَلْ لِي، بولیں مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، عرض کیا باری تعالیٰ وَجْعَلْ لِی، میرے لیے بنا۔ اب یہی لفظ ایک جگہ اور بھی ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، بڑا معنی نکھر جائے گا۔ سورہ طٰہٰ ہے 20 نمبر سورہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ہے۔ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جا موسیٰ ذرا فرعون کی خبر تو لے، اس بدبخت نے میری مخلوق پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کی خبر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہماری طرح جاؤں گا ضرور، مگر میری پہلے کچھ دعائیں ہیں وہ پوری کر۔ فرمایا تیری کون سی دعائیں ہیں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ پہلی دعا یہ ہے قال رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر دے۔ فرمایا تیری دعا کو قبول کر لیا۔ کوئی اور بھی ہے؟ عرض کیا ویسر لی امری، تو باری تعالیٰ معاملات بھی بڑے مشکل ہیں، کوئی ان میں آسانی پیدا کر دے۔ فرمایا یہ بھی ہو گیا۔ کوئی اور؟ عرض کیا واحلل عقدۃ من لسانی، وہ باری تعالیٰ جو بچپن میں نے آگ کا انگارہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھا تھا تو زبان میں سکم آ گیا، بات کرتا ہوں تو یہ زبان تھتھیاتی ہے، یہ سکم ہی دور کر دے۔ فرمایا وہ بھی ہو گیا۔ کوئی اور؟ عرض کیا یفقہوا قولی، باری تعالیٰ مجھے ایسا قوت بیان دے، میں بات کروں، میری گفتگو اور بات کا ایک ایک لفظ سننے والوں کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جائے۔ فرمایا تجھے یہ بھی دے دیا۔ کوئی اور؟ اب اگلے لفظ سننے والے ہیں۔ عرض کیا وَجْعَلْ لِی، ادھر کیا لفظ تھے؟ بولیں وَجْعَلْ لِی، حضور علیہ السلام کی دعا کے بھی یہی الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ ہیں۔ وَجْعَلْ لِی، موسیٰ علیہ السلام، آقا علیہ السلام، وَجْعَلْ لِی، تو یہاں آ کے دعا کے الفاظ مل گئے، مگر آگے دیکھیں کیا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا ہاں موسیٰ بول کیا بناؤں؟ فرمایا وزیرا، مولا کو ایک وزیری میرا بنا دے، اکیلا ہوں، کسی کو میرا ہیلپر بنا، مددگار بنا، سپورٹر بنا، من اہلی، اور وہ میرے گھر سے ہونا چاہیے۔ نام بھی بتا دیا اس کا نام ہارون ہے، رشتہ بھی بتا دیا میرے ساتھ کیا ہے، اخی، کیا لگتا ہے میرا بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وزیر، وَجْعَلْ لِی وَزِیرًا، مصطفیٰ نے کیا مانگا وَجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا، موسیٰ نے مانگا وزیر، مصطفیٰ نے مانگا سلطان۔ فرمایا مولا مجھے سلطان دے۔ آگے انہوں نے کہاں سے مانگا؟ کہا من اہلی، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، مولا جو تو نے مجھے وزیر دینا ہے وہ میرے گھر سے ہی ہونا چاہیے۔ ادھر آقا نے کیا عرض کیا؟ عرض یہ نہیں کیا من اہلی کہ مولا وہ میرے گھر سے ہو، کہا من لدنک، مولا وہ تیرے گھر سے ہونا چاہیے، میرے گھر سے نہیں، تیرے گھر سے ہونا چاہیے۔ اب اس دعا کی قبولیت کا وقت تب آیا، یہ جو خواہش مصطفیٰ تھی، جب مولا کائنات کی امی جان مطاف کعبہ میں طواف کر رہی ہیں، اور طواف کیونکہ آپ کے بطن مبارک میں مولا علی تھے، تو طواف کعبہ کے دوران جب درد ذہ ہوئی، اب پریشان ہوگی تو میں کدھر جاؤں، تو کیونکہ پیچھے خواہش مصطفیٰ تھی تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل گیا اور فرمایا ہاتف غیب سے آواز آئی یا امت اللہ،
اے اللہ کی بندی کیوں پریشان ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ جا، من لدن کا، اللہ کے گھر میں آ جا۔ مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے مولود کعبہ، یعنی کعبہ میں پیدا ہونے والے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ارے ریزن صاف ستھری ہے کہ مولا کائنات کی ولادت پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مصطفیٰ کی دعا تھی کہ مولا جو تو نے مجھے سلطان نصیرہ دینا ہے وہ میرے گھر سے نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے تو اپنے گھر سے عطا فرما۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، وہ تو مجھے اپنے گھر سے عطا فرما۔ اور میرے شیخ وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ ایک اور ایمان افروز توجیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ولادت اس لیے ہوئی، جوڑیاں تو آسمانوں پہ بنتی ہیں نا، اس کو پتا تھا کہ شادی رشتے ازدواج میں جب منسلک ہونا ہے مولا علی نے تو ہونی کن سے ہے؟ وہ شادی تو ہوئی سیدہ کائنات سے۔ کن سے ہوئی؟ سیدہ کائنات سے ہوئی شادی۔ تو اگر اس شادی کے بعد کبھی لاڈ میں پیار میں سیدہ کائنات یہی کہہ دیتی کہ میں اس گھر سے ہوں جس گھر کی قسم اللہ کھاتا ہے، یعنی میں مصطفیٰ کے گھر سے ہوں، تو کبھی لاڈ پیار سے یہی کہہ دیتی تو مولا علی ان کی ولادت ہوئی کعبہ میں۔ کہے علی اگر کبھی سیدہ کائنات لاڈ میں پیار میں یہ کہہ دیں کہ میں مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو آپ بھی لاڈ پیار سے کہہ دینا کہ میں تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ تو دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے اور دلہا خدا کے گھر کا ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ سلطان النصیرہ۔ ادھر جو ہم نے معنی کیا تھا لفظ ولی کا، اس معنی کی تائید میں یہ آیت میں نے سنائی۔ اب وہ لفظ لے لیتے ہیں، وہ لفظ ہے نصیر۔ کیا؟ نصیر کا معنی مددگار۔ ولی کا معنی کیا کیا تھا؟ مددگار۔ نصیر کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ لیکن یہ جو لفظ ہے اس لفظ پہ تھوڑا سا اگر غور کریں، ایمان افروز ایک نکتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے یہ نہیں مانگا کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے مدد دے۔ اگر یوں گویا ہوتے آقا علیہ السلام تو لفظ ہوتا من لدن کا سلطان نصرہ۔ نصر، نصر کا معنی ہے مدد۔ جیسے قرآن کی آیت ہے نصر من اللہ وفتح قریب، تو نصر کا معنی کیا ہے؟ بولیں مدد، یہ نصر کا معنی ہے۔ اسی نصر روٹ ورڈ ہے یہ، اسی سے اس میں فاعل بنتا ہے ناصر۔ ناصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اب اسی سے لفظ نکلا نصیر۔ نصر، ناصر، منصور، نصیر، یہ سب ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ تو نصر کا معنی مدد، ناصر کا معنی مدد کرنے والا، نصیر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا۔ لیکن نصیر اور ناصر ان میں فرق ہے، وہ یہ کہ ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا اور نصیر کا معنی ہے ہمیشہ مدد کرنے والا۔ آپ کہیں گے ہمیشہ کہاں سے نکالا؟ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے راحم، بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں راحم۔ راحم کا معنی رحم کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے بولا جائے تو وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی سے آیا رحیم، اسی سے نکلا راحم۔ رحیم کا معنی مدد کرنے والا راحم کا، اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ مدد کرنے والا۔ اسی طرح جب رمضان شریف میں آپ قاری صاحب لاتے ہیں مسجد میں قرآن پاک سنانے کے لیے تو ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ان کا سامع کون ہوگا؟ سامع کس کو کہتے ہیں؟ بولو، کوئی جنرل نالج آپ اپنا مضبوط رکھیں۔ جب مقرر کے سامنے بیٹھے تو اپنے جنرل نالج کا اظہار کرتے ہیں، تو سامع کسے کہتے ہیں؟ سننے والا۔
اسی سے ایک اور لفظ بن گیا سمیع، اس کا معنی بھی سننے والا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، سمیع اللہ کی صفت ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ مگر اس سامع میں اس سمیع میں فرق کیا ہے؟ یہ سامع مر گیا تو سماعت ختم ہو گئی، اور وہ سمیع فرمایا ہمیشہ ہمیشہ سننے والا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کی صفت ہے بصیر، بصیر کا معنی ہمیشہ ہمیشہ دیکھنے والا۔ تو آپ دو ہی مثالیں کافی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے نصر نہیں مانگا، ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا، اس لیے کہ مولا ایسا نصیر دے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی میری امت کی مدد کرتا رہے، سبحان اللہ۔ میری امت کی مدد کرتا رہے۔ ایسا نصیر مانگا۔ امت کی پھر مدد کب کی، اس پہ تھوڑا دو چار باتیں یہ بھی سن لیں، گفتگو کا یہ سیگمنٹ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ کب کی، تو آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، پچھلی چیزوں کو، تو غزوہ بدر سے ہی شروع کر لیں۔ پہلی جنگ اسلام اور کفر، حق اور باطل کا جو مارکا ہے، تو پہلے مارکے کا نام جنگ بدر ہے۔ تو جنگ بدر میں ٹوٹل کافر مارے گئے 70، مسلمان شہید ہوئے 14 تھے، اتنے ہی شہید ہوئے، تو وہ 70 مارے گئے۔ اب 70 کافروں میں سے تنہا مولا علی کی تلوار نے 39 کافر مارے۔ واہ واہ۔ کتنے؟ 39۔ اور 11 مولا علی 11 کافر مارنے میں شریک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے کسی کافر کو پکڑا ہوا تھا مگر صحیح قابو نہیں آ رہا تھا، مولا علی پاس سے گزرتے گزرتے تلوار کا وار کیا، زخمی کیا، کہاں اس کو قابو کر لو۔ تو اس طرح 11 مارنے میں شریک، اور تنہا کتنے مارے؟ 39 اور 11 بولو 50۔ ارے جب 70 میں سے تنہا 50 کافر مولا علی کی تلوار مارے تو نعرے تو علی کے لگیں گے نا، نعرے تو پھر علی کے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی۔ میرے آقا علیہ السلام پھر غزوہ بدر کے جنگ ختم ہونے کے بعد ایک سائٹ پہ نماز پڑھنے لگے۔ جبریل آ گیا اور جبریل نے آ کے عرض کیا حضور مبارک ہو جنگ جیتنے کی، آج بڑے بڑے لوگوں کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں مگر لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، مگر جو جوہر علی کی تلوار نے دکھائے ہیں وہ کسی کی تلوار نے نہیں دکھائے۔ تو جنگ بدر اس کے بھی ہیلپر سلطان النصیرہ کون ہے؟ مولا علی۔ اگلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ احد، اس کو بھی لے لیں۔ جنگ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے، کفار نے پروپوگنڈا کیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ پروپوگنڈا کیا تو مسلمان انہوں نے تلواریں رکھنا شروع کر دی، اور یہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے جیتے تھے وہی نہیں رہے تو اب جی کے کرنا کیا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی اس پورے میدان میں، دو لوگوں کی آواز آئی جن کے ساتھ پست پست حوصلے دوبارہ ان کے اندر جان آ گئے۔ ایک آواز کشتہ اس کے رسول سیدنا صدیق اکبر کی تھی، اور ایک آواز مولا علی کی تھی کہ اے کافرو تمہارے منہ میں مٹی ہو، خاک ہو، مصطفیٰ زندہ ہے، تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اس وقت پست ہوتے ہوتے حوصلے جن لوگوں کی آواز نے کیے، ان میں سے ایک آواز سلطان النصیرہ مولا کائنات کی۔ اگر اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلیں تو آگے ایک اور مقام سنانا چاہتا ہوں سورہ احزاب سے۔ جنگ خندق ہے، آپ کو پتا ہے جنگ خندق وہ بھی ایک خاص حالات میں لڑی گئی۔ وہ حالات نئی ایک ترکیب تھی جنگ لڑنے کی۔ ایک صحابی نے پیش کی، غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے کہا کہ ہم خندق کھود کے تو جنگ لڑتے ہیں. خندق کھودی کی بڑی لمبی گہری چوڑی. تو جو عرب کے کافر تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ مصیبت دیکھی. خندق آپ میرے خیال میں کرال کہتے ہیں اس کو, یا ہمارے پاک آرمی کرتی. تو وہ بہت گہری تھی, چوڑی تھی, لمبی تھی. تو کافروں کے لیے یہ نئی چیز تھی, ان کے لیے اس کو عبور کرنا پرابلم بن گیا. جو بھی عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس میں اپنی ہڈی پسلی تڑوا بیٹھتا. اور جو صحابیات تھیں وہ بھی جنگ میں شریک تھیں, وہی پتھر مار مار کے ان کو مار دیتے. تو کوئی شخص بھی اس کو عبور نہ کر سکا. ایک پہلوان وہ اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا. ان کا نام ہے عمرو بن عبد ود. وہ پار کر گیا, اور اس کے بارے میں کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ 1000 پہلوان 1000 بندے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے. وہ جب مسلمانوں کے لشکر کے سامنے گیا, اس نے سامنے جا کے للکارا, اور للکار کے کہتا, ہاں جوانوں, کوئی ہے تمہارے اندر مائی کا لال جو عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کرے؟ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا, فرماتے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. فرمایا وہ وقت یاد کرو جب عمرو بن عبد ود کو اپنے سامنے پا کہ تمہاری آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اذ زاغت الابصار, کوئی نہیں اٹھا اس لشکر میں سے. جب کوئی نہ اٹھا, اس خاموشی اور سکوت کے عالم کو توڑنے والی ذات مولا علی کی تھی. آپ کھڑے ہوئے, اور میرے آقا علیہ السلام بلند چبوترے پہ سائڈ پہ, کیونکہ صحابہ کرام کسی جنگ میں بھی حضور کو صف اول میں نہیں آنے دیتے تھے. عرض کرتے تھے حضور آپ الگ, آپ رہنمائی کریں, دعا کریں, آپ ہماری رہبری کریں, آپ صف اول میں نہ آئیں آقا. اور ویسے ہی اگر لیڈر ہی صف اول میں آ جائیں اور وہ بعد میں ان کو نقصان ہو جائے یا شہید ہو جائیں یا مار دیے جائیں, تو ان کی جو فلسفی تھی, ان کا جو فلسفہ تھا ظلم کے خلاف اٹھنے کا, اس کا امپلیمنٹ کون کرے گا بعد میں؟ تو یہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے جی, وہ کنٹینر میں بیٹھے رہتے ہیں. جو ایسا کرتا ہے اس کو سیرت کی ہوا ہی نہیں لگی. میرے آقا ہر جنگ میں الگ چبوترے پر بیٹھتے, اور آپ کے گارڈ کا نام تھا فاروق اعظم, وہ پہرا دیتے تھے. آقا نے وہاں سے اشارہ کر کے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, کسی اور کو اٹھاؤ. مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا ڈر گئے ہو, ہمت نہیں پڑی؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن فرماتا ہے مسلمانوں تمہارے تو دل اپنے حلق سے باہر چھلکے آنے لگے تھے. وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ. قرآن فرما رہا ہے ایمان والو تمہارے تو اس دن میرے بارے میں بھی خیالات عجیب و غریب ہو گئے تھے. اس اسنا میں دوسری دفعہ اٹھے تو مولا علی اٹھے. آقا نے پھر بٹھا دیا. پھر قرآن فرماتا جب وہ بیٹھ گئے, پورے لشکر کا حال کیا تھا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون. مسلمان ایک سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے, سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلے کے جھٹکے لگ رہے. اس اسنا میں دوبارہ مولا علی اٹھے. جب تیسری دفعہ آپ اٹھے تو حضور نے فرمایا آ جاؤ. اور میرے آقا بھی آپ بھی اپنے حجرے مبارک سے نیچے آئے. آ کے آپ نے اپنا امامہ مبارک مولا علی کے سر پہ رکھا, تلوار دے دی ذوالفقار, اور ساتھ ہی فرمایا علی ہوش اور جوش ان دونوں سے کام لینا. میرے آقا آپ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہ بیوقوف ہے, اسے پتہ نہیں ہے, تو جا کے سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینا. کلمہ پڑھ لو جان کی امان پاؤ گے. مولا علی عرض کرتے ہیں حضور اگر یہ اس نے قبول نہ کیا تو پھر؟ تو فرمایا پھر انتظار کرنا, وار نہیں کرنا, انتظار کرنا. وہ کیا کرتا ہے؟ اب جو لوگ دین کو صرف شدت پسندی کا ذریعہ بناتے ہیں, بات سے جب کوئی منہ سے جب کوئی زبان سے کوئی بات نکالے تو شدت پسند ہے,
انتہا پسندی، اگلے کے لیے جلی کٹی باتیں تاکہ وہ سن کے وہ بیچارہ اندر سے ٹوٹ جائے. انہوں نے اسلام کی صحیح سٹڈی نہیں کی. اسلام حالت جنگ کے اندر بھی مد مقابل کی جان لینے کی بات نہیں کرتا، مد مقابل کو اللہ کی دہلیز پر جھکانے کی بات کرتا. اس سے پرامن دین دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں پھر مولا علی چلے گئے میرے آقا اوپر اپنے چبوترے کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے تو آنکھوں میں نمی آ گئی اور عرض کیا باری تعالیٰ میں دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں تھا تو میری تو نے میرے والد محترم لے لیے. چھوٹا سرا تھا تو پھر امی جان چلی گئیں، پھر دادا جان چلے گئے، پھر چچا جان چلے گئے. تو مجھے جو چاند کہہ کے پکارنے والے تھے، ستارہ کہہ کے پکارنے والے تھے، میرے ساتھ جو لاڈ پیار کرنے والے تھے، وہ تو سارے ایک ایک کر کے چلے گئے. میرا تو ایک ہی رہ گیا ہے. رب لا تذرنی فردا، مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، علی کی حفاظت کر. یہ دعا کرتے کرتے آقا اوپر چلے گئے. مولا علی اس کے مقابلے میں گئے، دونوں پہلوان آمنے سامنے کھڑے. اب اس نے پوچھا جوان بڑا جوش ہے تیرے اندر، 3 دفعہ دیکھا مجمع میں اٹھتے ہوئے، وہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بڑوں کا نام ہی بتا، برادری کا نام بتا، کیا نام ہے تیرا؟ تو مولا علی نے اپنا نام بتایا. کیا؟ فرمایا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بولے صحیح کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب علیہ السلام کا. اب یہ جو جنگ ہے نا، یہ اس کفر اور اسلام کا مارکا ہے، اور نام جب تعارف کروایا جا رہا، تعارف تو نام اپنے ابو جان کی نسبت سے لیا جا رہا، اور جنگ کفر اور اسلام اس کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہے. تعارف اپنے والد محترم کی وجہ سے کرایا جا رہا. اگر والد محترم مسلمان نہ ہوتے، اسلام اور کفر کے درمیان امتیازی جنگ میں ان کا تعارف کبھی نہ کروایا جاتا. تعارف اپنے والد محترم کے نام کی وجہ سے کروا دیا اور بتا دیا قیامت تک اربوں کھربوں مسلمان بھی ہو جائیں، ان کو ایمان ابو طالب کے قدموں کی دھول کے صدقے ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو پھر جب اس نے یہ سنا کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے ہو، وہ تو دوست تھے میرے. تو دوستوں کی اولاد تو اپنے دوست اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے. تو چلو آپ کو معاف کیا، جائیں اپنے نبی سے کہیں کسی اور کو بھیجے. مولا علی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا لائٹ لے رہا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت، میری تلوار تیرا سر گردن سے جدا کرنے کی منتظر ہے، تو مجھے لائٹ لے رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر نکالو تلوار. فرمایا تلوار نکالنے کا بھی حکم ہی نہیں ہے، ابھی حکم یہ ہے کہ تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ملے گا جان بخش دی جائے گی، خون معاف کر دیا جائے گا اور جنت کی بشارت. اس نے کہا یہ تقریریں تو بڑا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، ہمارے ساتھ اس زبان سے بات نہیں کرنی، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے ہتھیاروں کی زبان میں. آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ. اس نے کہا میں تیار ہوں، وار کرو. مولا علی نے فرمایا میں تو وار پہلے کبھی کرتا ہی نہیں، تجھے دعوت ہے تو وار کر. اس نے کہا جوان تو وار پہلے کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا میرا نام میری ماں نے علی رکھا ہوا ہے، میں اگر وار کر دوں تو مد مقابل دوبارہ زمین سے زندہ اٹھ ہی نہیں سکتا. تجھے وار کی دعوت دیتا ہوں، وار کر. کہیں یہ خواہشی تو اپنے سینے میں لے کے نہ چلا جائے کہ وار کرنے کا موقع ملتا تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا. وار کر. اب وہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اب وہ وار کرنے لگا. مولا علی روکتے گئے. اب اس دوران پھر گرد و غبار اٹھی، پھر دور اٹھی، اور دونوں پہلوان ان کی تصویر دھندلا گئی. مسلمان بھی ایسے ایسے دیکھ رہے کہ علی کون ہے، اور کافر بھی ایسے ایسے دیکھ رہے تھے کہ عمر بن عبد ود کون ہے. ایک تجسس کی کیفیت کریٹ ہو گئی. اس دھول کے دوران
मौला अली की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, ये आवाज आई। आका अपनी जगह से खड़े हो गए, फरमाया मुसलमानों मुबारक हो, अली जंग जीत चुका है। आका नजर तो नहीं आ रहे, फरमाया नजर ना भी आए, आवाज नहीं सुनी, अली ने तकबीर पढ़ दी है। अली किसी पे तकबीर पढ़ दे, माई का लाल जिंदा जमीन से उठ नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। फरमाया अली ने तकबीर पढ़ दी है। वाकई ऐसा हुआ, जब वो गर्दो गुबार छट गई तो वो जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसका लोहे का हेलमेट, उसका अपना जिस्म, सवारी का जिस्म, सब कुछ दो हिस्सों में तकसीम पड़ा जमीन पर। और मौला अली अपनी तलवार जुल्फकार को जमीन से खींच के निकालने खुश हुए। आका ने फरमाया अली मुबारक हो, अगर ये तलवार तेरे हाथ में ना होती तो तलवार क्योंकि मैंने दी थी, आज तख्त तो सरा से भी नीचे उतर जाती। खुश हुए आका, 2 नफल पढ़े और आज उस जगह मस्जिद फतह बनी हुई है जिस जगह हुजूर ने 2 नफल पढ़े। अब रेलिवेंट बात ले लें, मुसलमानों की जो उस वक्त मुश्किल थी, कुरान फरमाता है इस जागतिल अबसार, आंखें सफेद हो गई, और बालागतिल कुलूबुल हनाजिर, दिल हलक से बाहर आ रहे थे, व तुज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, अल्लाह के बारे में ख्यालात मुख्तलिफ हो गए। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, मुसलमान एक आज़माइश में मुब्तला हो गए। वो सुलसिलो सिलसालन शदीदा, यूं लग रहा था जैसे जमीन को झटके लग रहे हैं। इस मुश्किल कुशा, इस मुश्किल के आलम में जिस शख्स ने आगे बढ़ के मुश्किल कुशाई की, वो मौला अली की जात है। कौन है? मौला अली। 1-2 बात और करके फिर गुफ्तगू खत्म करते हैं। ये जिंदगी में आपकी जो जाहिरी जिंदगी थी, जाहिरन जो जाहिरी जिंदगी थी, तो उस जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हे मौला अली इस्लाम की, इस्लाम के मानने वालों की मुश्किल कुशाई नहीं करते रहे। वो किसी शख्स ने आपसे पूछा भी कि हुजूर पहले खुलाफा का जो दौर है वो ऐसे ऐसे गुजरा, तो आपके दौर में बड़ी प्रॉब्लम है। तो फरमाया हाँ, उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। तो बात बताना ये मकसद है, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिस लम्हे आपने मुश्किल कुशाई नहीं की। अगली बात सुन लें, मैंने गुफ्तगू में ये जुमला भी बोला था कि बाद अज विसाल भी मुश्किल कुशा, हर लम्हा मुश्किल कुशा। उस ज़िमन में एक बात सुने फिर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। वो क्या, जब आप अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल आया तो आपने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को वसीयत की कि ए हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम, जब मेरी तदफीन, जो मेरी तदफीन है, मेरे जनाजे के बाद मेरी तदफीन, उसको खुफिया रखना। इसलिए कि बड़े बड़े सूरमा मुकाबले में आए मगर पलक झपकने में मैंने बिछाड़ दिए। बड़े बड़े लोग आए मुकाबले में मगर सर तन से जुदा होते हुए एक लम्हा न मैंने लगाया उनका। तो वो बड़े बड़े ऐसे हैं जो अपने दिलों में मेरी दुश्मनी रखते हैं, मेरा बुग़्ज़ रखते हैं, मेरी ज़िंदगी में बदला नहीं ले सके। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कब्र की बेहुरमती करें। तो मेरी कब्र, मेरी जो तदफीन है उसको क्या करना, खुफिया रखना। ऐसे ही होगा, फरमाया खुफिया रखना। अल्लाह रसूल को जब मंजूर हुआ तो वो वक्त आ जाएगा जिस वक्त ये राज अफशा कर दिया जाएगा। फिर आपकी तदफीन मुबारक खुफिया रखी गई। वक्त के साथ साथ, मुरूर ज़माना के साथ साथ, सीना दर सीना ये बात आगे चलती गई। आइमा अहले बैत अतहार के सीनों में महफूज थी। ताहा कि हारून और रशीद का दौर आ गया। हारून और रशीद का दौर आया तो वो शिकार का दिल दादा था। शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल गया और देखा उसने मंजर के जंगल से एक हिरन निकला और उसके पीछे पीछे शेर है। हिरन अपने बचाव के लिए कभी इधर कभी उधर घने जंगल से निकल के बाहर आ रहा। हालांकि जानवर शेर से बचाव के लिए पतले या हल्के जंगल से घने जंगल की तरफ जाते हैं। वो घने जंगल से बाहर आ रहा है और बाहर आके एक झाड़ी के करीब बैठ गया। अब शेर भी थोड़ी दूर बैठ गया। अगर शेर चाहता
تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اچک لیتا، مگر شیر نہیں آگے آیا۔ کافی دیر ہارون الرشید یہ دیکھتا رہا، پھر وہ پلٹ گیا واپس، جا کے محل میں سارے مشیروں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں، تو کوئی بتا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب خاموش رہے۔ ایک نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، مگر فاطمی شہزادے حضرت امام موسیٰ الکاظم موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ بتا دیں، صاحب نظر ہیں وہ۔ ان کو بلایا گیا تو جب یہ ماجرا پیش کیا گیا تو وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور فرمایا ہارون الرشید لگتا ہے وہ وقت یہی ہے جب ایک راز بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو جھاڑی ہے نجف اشرف میں، وہ جھاڑی نہیں ہے، وہ ہمارے جد امجد مولا کائنات کا مزار مبارک ہے۔ ارے جہاں اللہ کا شیر سویا ہو، دنیا کی شیر کی کیا مجال کے کسی کی جان لے لے۔ بعد از وصال بھی ملک مشکل کشا مولا علی ہے۔ آج بھی اگر کوئی کہہ دے، اس لیے تو آقا نے فرمایا سلطان النصیرہ، نصیر کا معنی یہ ہے ہمیشہ مدد کرنے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے وصال کے بعد بھی دنیا کے کسی کونے سے کوئی کہہ دے یا مدد، آگے بڑھ کے اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنی پاک فوج کو دیکھ لیں، پاک آرمی کو، اس میں سب سے بڑا جرت کا جو سمبل ہے، جو اعزاز دیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ تو نشان حیدر، یہ نشان کسی آپ کے گلی محلے کے بابا حیدر کے نام پہ نہیں رکھا گیا، یہ حیدر مولا علی کے نام پہ ہے۔ یعنی پاکستان بنانے والے ان کو بھی علم تھا کہ بہادری جرت اس کی خیرات ملتی ہی در علویت سے ہے۔ پاکستان بنانے والے کوئی دیکھ لیں، کیا نام تھا ان کا؟ محمد علی۔ جہاں بھی جرت، بہادری، یہ دیکھیں گے یہ خیرات ہے مولا علی کے در کی، مولا علی کے در کی۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اور آج بھی پھر قیامت تک یہ ملک ختم تو نہیں ہونے والا، ملک سلامت رہے گا، مگر قیامت تک جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، صحیح معنوں میں ان کو خیرات جرت کی اور بہادری کی اور نڈر پن کی وہ خیرات بارگاہ علویت سے مل رہی ہے۔ اس ملک کی یا اس ملک کے رہنے والوں کی، اس ملک کے حقوق کی یا ملک کے رہنے والے لوگوں کے حقوق کی سب سے پہلی طاقتور آواز اس دھرتی پر وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے۔ اس آواز کے پیچھے بھی بارگاہ علویت کی خیرات ہے، بارگاہ فاطمہ الزہرا کے در کی خیرات ہے۔ جب تک یہ خیرات اس تحریک کے اوپر اس کا سایہ تنا رہے گا، کوئی اس تحریک کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تحریک آج خود کچھ نہیں ہے، یہ تو پل رہی ہے اس بارگاہ کے ٹکڑوں پر، اس بارگاہ کے ٹکڑوں پر۔ اور تحریک ہے کہ دنیا کے 96 ممالک میں اس وقت اپنا باقاعدہ نیٹ ورک قائم کر چکی ہے، باقاعدہ اتنا علمی ورثہ، وراثت امت کو، قوم کو دے چکی ہے کہ 14 صدیوں میں اگر پیچھے نظر دوڑا لیں، کسی صدی کے اندر اتنا ورثہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا ورثہ اس صدی کے اندر وقت کے مجدد ڈاکٹر طاہر القادری نے امت کو دے دیا۔ اور دیا کوئی اپنی پگڑی اونچی کرنے کے لیے نہیں، دیا صرف اس لیے اس دھرتی سے طاغوت کے پرچم سرنگو ہو جائیں، ایک ہی پرچم سب سے بلند ہو جائے، اس پرچم کا نام حسنین کریمین کے نانا پاک کا پرچم ہے۔ مزہ ہی صرف یہ ہے۔ آؤ جوانوں، حاضرین، پیچھا گفتگو تو میں ختم کر چکا ہوں، تو آؤ جوانوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں اس تحریک کا باقاعدہ حصہ بنے۔ ابھی وقت ہے، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر بڑے بڑے عرس منائیں اور برکتوں کے لیے پھر لنگر کھائیں اور سارا۔ وقت یہ ہے
اس کی فلسفی کو، اس کے نظریے کو اپنا کر اس کا دست و بازو بنے، اور جس منزل کی طرف وہ ہمیں بلا رہا ہے اس منزل کی طرف بڑھیں، بڑھتے جائیں اس وقت تک جب تک طاغوت کے اندھیرے چھٹ نہ جائیں اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی گفتگو کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے سنا ہے بار بار محترم آفتاب بھائی سے کہ ابھی میں نے نماز ظہر کے بعد حجیرہ میں درس قرآن دینا ہے، تو یہاں پر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جو کچھ آج بارگاہ مولا کائنات ان کی بارگاہ میں ٹوٹے پوٹے الفاظ پیش کیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، وہ اس کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے خیرات، اپنی خوشنودی کی عطا فرما دیں۔ اب میرے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کا اجر، اس کا ثواب محترم ضیاء بھائی کے والد محترم ان کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور حسنین کریمین کے قدمِ شریفین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس گھر پر سدا آپ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھیں۔ تو بارے دیگر تحصیل عباس پور کے صدر ان کا شکریہ، علماء کا، نجم و ثاقب بھائی کا، آفتاب صاحب کا، جملہ قائدین کا، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔